الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس دوازی زندگی جینے کے لیے اسلام نے جو تعلیمات دے رکھا ہے، جو نمونہ پیش کیا ہے، دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد یہ عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے۔ تو میاں بیوی کے ساتھ جو روابط، جو تعلق ہونا، وہ بہتر ہو۔ وعاشرہن بالمعروف، اللہ رب العالمین نے کہا کہ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ رہن سہن کرو یا بدوباش کرو، بجائے اس کے کہ آپس میں اختلاف کرے، آپس میں تفرقہ ڈالے اور آپس میں عداوت اور دشمنی پھیلے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہیں میں سے تمہاری بیوی کو بنایا اللہ رب العالمین نے، اور ان کے درمیان میں آپس میں دونوں میں، میاں بیوی میں اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کر دیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کا یہ پیدا کیا ہوا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان آپس میں بہتر تعلق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم لوگوں میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے، چونکہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس ایک ٹاپک کے حوالے سے کچھ بتلانا چاہتے ہیں، تو میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جائے، شوہر اگر بیوی سے ناراض ہو جائے، تو بیوی کو پہلے صلاح مشورہ دے کہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر لے، اپنے اندر چینجنگ اور تبدیلی لے آئے، جو کمی ہے اس کمی کو دور کر لے۔ اگر اس سے وہ نہ مانے تو بستر الگ کر دے، ہلکا پھلکا مارے بھی، اسلام نے، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو، یعنی مان لے محاولہ کیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے شوہر نے، پھر بھی اگر بیوی اپنے اندر چینجنگ اور تبدیلی نہیں لاتی ہے تو ہلکا پھلکا مارے تاکہ وہ اسے عبرت پکڑے، یا بستر الگ کر دے، بستر الگ کر دے۔ علماء ذکر کرتے ہیں کہ بستر پہ، ایک ہی بستر پہ سوئے لیکن رخ چینج کر لے، یا بستر روم ایک ہی ہو، بستر الگ کر لے، جو بھی صورت ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنبیہ کرنا مقصود ہے، اسلام نے یہی بتلایا، تاکہ وہ اپنے اندر کی جو کمی ہے اس کمی کو دور کر لے۔ پھر بھی اگر نہ ہو تو ایک حکم اپنے طرف سے دلہا لے لے لڑکا، اور ایک بیوی کے طرف سے، دونوں آپس میں مل بیٹھ کر کے دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے، دونوں، جو ایک شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بیچ میں لاتے ہیں کچھ لوگوں کو اور ان سے مشورہ لیتے ہیں، وہ ہمیں صلاح مشورہ دیتے ہیں، تو یہی اسلام نے کہا۔ لیکن پھر بھی اگر اصلاح نہ ہو، دونوں آپس میں نہ مل سکے یا نہ ملنے پر تیار ہو، تو اسلام نے ایک طریقہ یہ بتلایا ہے شوہر کو کہ وہاں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے طلاق دینا یہ درست نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، مان لے سمجھایا ہے، جہاں زنا کی بات ہے، اگر زنا آ جائے، زنا کر لے بیوی، تو وہاں کی باتیں الگ ہے، وہاں کی بات الگ ہے۔ لیکن زنا کی بات نہ ہو، آپسی بات ہو، پھر بھی اگر دونوں میں ملاپ نہ ہو، دونوں میں آپس میں صلح نہ ہو، تو شوہر اگر بیوی کو نہیں رکھے گا تو وہاں وہ طلاق دے گا۔ شوہر کی طرف سے کیا ہے؟ طلاق ہے۔ شوہر اگر بیوی کو پسند نہیں کرتا یا نہیں رکھنا چاہتا کسی وجہ سے، تو اس میں پیش قدمی شوہر کرے گا بیوی کو چھوڑنے کے لیے، بیوی کو چھوڑنے کے لیے طلاق دے گا وہ، اور طلاق
دینے کے بعد اس کی عدت ہے، اس عدت میں اگر رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کرے گا. پہلی طلاق ہے مان لیں تو اس میں رجوع کر سکتا ہے، یا دوسری طلاق ہے، دوسری طلاق کی جو عدت ہے اس میں رجوع کر سکتا ہے. تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا. وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق میں نہیں جانا، ہمیں خلا میں جانا ہے. تو جس طرح کہ مرد کو اسلام نے اختیار دیا ہے کہ مرد اگر مان لے بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے، نہیں رکھنا چاہتا ہے، تو پیش قدمی اس میں مرد کرے گا، شوہر کرے گا. شوہر کرے گا. شوہر اگر طلاق دے رہا ہے تو بیوی کو جو کچھ دیا ہے نا وہ لے گا نہیں، بلکہ ہے شوہر کے پاس تو بہتر طریقے سے دے کر کے اس کو چھوڑے، الوداع کرے. ہے تب جو پہلے دے دیا ہے جو کچھ بھی ہے، قرآن میں فرمایا نا کہ اگر خزانے بھی دے دیو مال کے پھر بھی مت لو. آتے تم احداہن قنطارا، کہ اگر دے دیو مال بہت بھی دے دیو پھر بھی شوہر کو نہیں لینا چاہیے. شوہر اگر طلاق دے رہا ہے تو بہتر طریقے سے اس کو چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر بیوی کی طرف سے پیش قدمی ہو رہی ہے، بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے، بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے، یا شوہر کی حرکات و سکنات سے بیوی مطمئن نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہو یعنی کوئی عذر ہو تو بیوی پیش قدمی کرے گی، وہاں معاوضہ دے کر کے کم سے کم جو مہر شوہر نے دیا ہے وہ واپس کرے گی اور شوہر سے وہ علیحدہ ہوگی. اس کو شریعت میں خلا کہا جاتا ہے. خلا کیا ہے کہ بیوی کو شوہر نے جو مہر میں مال دیا ہے نا وہ بیوی شوہر کو واپس کر کے شوہر سے علیحدگی اختیار کرے گی، وہ الگ ہو جائے گی، اس سے جدا ہو جائے گی. اور اسی جدائی کو اسلام میں خلا کہا جاتا ہے. تو خلا میں پیش قدمی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ بیوی کی طرف سے. طلاق میں شوہر کی طرف سے. شوہر کو جس طرح سے طلاق میں اختیار حاصل ہے اسی طرح سے بیوی کو خلا میں اختیار حاصل ہے. ہاں بلا عذر بیوی کو خلا نہیں لینا چاہیے، زندگی الگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر سبب ہو جائے، کوئی وجہ ہو جائے، مان لے کہ شوہر کو وہ ناپسند کرتی ہے، شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، یا بہت سارے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو بہت مارتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یا ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں. جو بھی وجہ ہو، اگر شوہر سے اگر وہ مطمئن نہیں ہے، اگر وہ زندگی الگ کرنا چاہتی ہے تو اس میں بیوی آگے بڑھے گی اور شوہر کا جو دیا ہوا مہر ہے یا جتنے میں اتفاق ہو جائے شوہر کے ساتھ، جتنے میں اتفاق ہو جائے مہر پہ. اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ کم سے کم مہر لے، وہ اس سے زیادہ نہ لے. لیکن یہاں ہے کہ اتفاق جتنے پہ ہو جائے. شوہر وہ مال لے کر کے بیوی کو ایک طلاق دے گا یا کہے گا کہ میں خلا دیتا ہوں تم جاؤ، یہاں بیوی وہ الگ ہو جائے گی. قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتلایا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر دونوں آپس میں میاں بیوی اگر اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی فدیہ میں دے کر کے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے. شوہر کو یہ مال دے گی. طلاق میں کیا ہے کہ شوہر مال دے کر کے بیوی کو ودا کرے گا، جو دیا ہے مہر میں دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لے گا. لیکن خلا میں کیا ہے، بیوی شوہر کو مال واپس کرے گی، معاوضہ دے گی. یہاں شوہر کیا کرے گا، وہاں ایک طلاق دے گا یا کہے گا کہ خلا دیتا ہوں. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ بولی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کے اخلاق اور اس کے دین میں عیب نہیں لگاتی، میں عیب نہیں نکالتی، یعنی یہ اخلاق کے اعتبار سے بھی جو بھی ہے اچھے ہیں اور دیندار بھی ہیں، میں عیب نہیں نکالتی. لیکن میں اسلام میں ہوتے ہوئے کفر کو ناپسند کرتی ہوں، یعنی شوہر کی ناشکری کو میں ناپسند کرتی ہوں. یہ ایسا نہ ہو کہ میں شوہر کے ساتھ رہوں اور شوہر کے بارے میں کچھ بولوں جس کی وجہ سے یہ کفر ہو جائے. یعنی یہاں ناشکری مراد ہے. یہاں کیا ہے؟ ناشکری مراد ہے کہ شوہر کی بات نہ مانے یا شوہر جو کہے اس کو نہ بجا لائے. ظاہر سی بات ہے یہ ناشکری ہے، اسلام کے اندر منع ہے. تو وہ کہی کہ میں اسلام میں ہوتے ہوئے میں ناشکری نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں اسے الگ ہونا چاہتی ہوں. اس کی بیوی نے کیا کہا کہ میں اسے الگ ہونا چاہتی ہوں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو اس کا دیا ہوا باغ جو مہر میں اس نے باغ دیا تھا اتردین علیہ حدیقتہ، کیا اس کا باغ واپس کر سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ باغ کو واپس لے لو وطلقھا تطلیقا، اور ایک طلاق دے دو، باغ کو واپس لے لو۔ اب وجہ جو بھی رہی ہو، اس کے بارے میں آتا ہے بعض روایت کے اندر کہ یہ رنگ کے کالے تھے جس کی وجہ سے وہ پسند نہیں کرتی تھی، اور یہ خوبصورت تھی، یا بعض میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ مارتے بہت مارتے تھے جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے مقدمہ کو دائر کیا، اور اسی لیے آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے خلا ہوا اسلام کے اندر سب سے پہلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ باغ اپنا واپس لے لو اور اس کو خلا دے دو، ایک طلاق دے دو۔ تو اس نے ایسا کیا۔ خلا کی جو عدت ہے، اب طلاق میں جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ حیض آ رہا ہے عورت کو تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ شوہر اگر طلاق دے گا تو اس کی عدت 3 حیض ہے، یا پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حمل، بچہ جننے تک یہ عدت ہے، عدت میں رہے گی وہ۔ ابھی مان لے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے، ابھی پیٹ میں بچہ ہے، 1 مہینے کا ہوا ہے، تو جب تک بچہ نہیں جن دیتی تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ حیض آ رہا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ حیض نہیں آ رہا ہے یا حیض آنا بند ہو گیا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہ عدت ہے۔ پہلی طلاق کے بعد شوہر بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ بیوی یہ کہے گی کہ نہیں میں نہیں رہوں گی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بیوی ہے پہلی طلاق کے بعد۔ دوسری طلاق کے بعد بھی اس کی بیوی ہے، تیسری طلاق کے بعد اب وہ اس کی بیوی نہیں رہتی، اب ختم ہے مسئلہ۔ خلا میں کیا ہے کہ خلا میں جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کو خلا دے گا تو اب یہ علیحدگی ہو جائے گی، اب اس کی بیوی نہیں رہے گی، رجوع نہیں کر سکتا اس میں شوہر اس میں جس طرح طلاق میں ہے نا، طلاق میں رجوع کرتا ہے نا، تو اس میں رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں یہاں ایک ہے کہ مان لے دونوں اگر ایک حیض ہے، اس کی عدت خلا کی عدت 1 حیض ہے، جیسا کہ ثابت بن قیس کی بیوی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 حیض عدت گزارے، 1 حیض یعنی استبراء رحم، پیٹ میں بچہ نہیں ہے کیا ہے، اس کے لیے 1 حیض عدت ہے۔ اسی طرح سے ربیہ بنت معوذ بن افرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس نے خلا کروایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 حیض عدت گزارو، 1 حیض آ جائے پھر وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ عدت کے اندر شوہر بیوی کو نہیں لا سکتا ہے خلا میں۔ ہاں عدت سے نکلنے کے بعد نیا نکاح اور نیا مہر وغیرہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے اس کو لا سکتا ہے، بیوی بنا سکتا ہے۔ طلاق میں پہلی طلاق ہے، دوسری طلاق ہے، عدت میں رجوع نہیں کیا ہے، اگر اس کو بیوی بنانا چاہے تو عدت سے نکلنے کے بعد بھی نئے نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ کر کے وہ لا سکتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد یہاں نہیں لا سکتا ہے، وہ نئے نکاح کر کے کہے کہ ہم اس کو بیوی بنا لیتے تو نہیں، جب تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے اپنی مرضی سے شادی نہ کر لے، پھر وہ مرد اس کو اپنی مرضی سے نہ چھوڑ دے، تب تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ اسلام نے بتایا۔ لیکن خلا میں کیا ہے کہ عدت کے اندر وہ رجوع بھی نہیں کر سکتا، اگر وہ بیوی بنانا چاہے تو نیا نکاح کرے گا عدت کے بعد، عدت سے نکلنے کے بعد نیا نکاح دونوں کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ تو اس کی جو عدت ہے 1 حیض ہے۔ اچھا یہاں ایک بات یہ بھی جاننے کی ہے کہ اگر بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے شوہر بیوی کو نہ تو خرچہ دیتے ہیں، نہ ان کے پاس جاتے ہیں، اور نہ ان کے اوپر کوئی شفقت و مہربانی کرتے ہیں، بلکہ ان کو صرف تکلیف دیتے ہیں، تو ایسا تکلیف دینے والا شخص ظالم ہے، اللہ کے یہاں یہ پوچھا جائے گا۔ تو اگر شوہر اگر خلا کے لیے بیوی پیشگی کرتی ہے، خلا دے دیں، آپ خلا لینے کے لیے آتی ہے تو خلا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کہتے نہیں خلا نہیں دیں گے، تو کیا بیوی کو اختیار نہیں ہے اس میں؟ شوہر کو جس طرح اختیار ہے، اب شروع میں کیا کہا کہ جس طرح سے مرد کو طلاق میں اختیار حاصل ہے نا، اسی طرح سے خلا میں بیوی کو اختیار حاصل ہے۔ اگر شوہر خلا نہیں دے رہا ہے، بیوی چاہ رہی ہے لیکن وہ خلا نہیں دے رہا، یا کہیں اور ملک میں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ شرعی عدالت میں جائے گی، مقدمہ دائر کرے گی اور اس کے نکاح کو وہاں ختم کر دیا جائے گا، فسخ کر دیا جائے گا۔ یہ اختیار ہے عورت کو، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، روک نہیں سکتا ہے۔ تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کو خلا دیتے،
اگر خلا وہ نہیں دینا پھر بھی وہ حاکم کے پاس جا کر کے مقدمہ دائر کرے گی، اور مقدمہ دائر کے ذریعے حاکم دونوں کے اندر جدائی کروا دیں گے، نکاح کو وہاں ختم کر دیا جائے گا، نکاح کو ختم یہاں کر دیا جائے گا۔ تو یہ خلا ہے، خلا کے بارے میں۔ تو یہ سب کچھ چیزیں تھی جو ہمارے یہاں عام ہیں، بہت سارے لوگ اس کی پشوپیش میں ہوتے ہیں کہ کیا ہے نہیں ہے۔ تو اتنا جان لینا چاہیے کہ مرد کو جس طرح سے اختیار اسلام نے دے رکھا ہے نا، عورت کو بھی اختیار دیا ہے، عورت کو بھی اختیار دیا ہے۔ اگر شوہر ظلم و زیادتی کرتا ہے، یا مان لے کہ شوہر کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، جیسے جسمانی طاقت نہیں ہے کہ شوہر سے ہم بستری، یہ بیوی سے ہم بستری شوہر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے علماء ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ سعید بن المسیب وغیرہ سے آتا ہے کہ 1 مہینہ کا موقع یہ 1 سال کا موقع دیا جائے گا۔ اگر اس کے اندر اصلاح آ جائے، علاج و معالجہ سے صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے، بیوی رہ سکتی ہے، نہیں تو کیا ہے، بیوی الگ ہو سکتی ہے، یا تو شوہر اس کو طلاق دے دیا، وہ کھلا لے کر کے الگ ہو سکتی ہے، یا مان لے کہ کوئی ظلم و زیادتی کرے، کوئی خرچہ نہ دے۔ جو بھی میں کہا کہ عذر اگر ہے کہ شوہر کے ساتھ رہنا بیوی کا مشکل ہو جائے اور شوہر طلاق بھی نہیں دیتا، چھوڑتا بھی نہیں، تو ایسی صورت میں بیوی مقدمہ دائر کرے گی، بیوی پیشگی کرے گی، جس کو اسلام میں خلا کہا جاتا ہے، خلا کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے شوہر سے وہ الگ ہو جائے گی۔